ایک انسان کے اندر مختلف قسم کی ضرورتیں ہوتی ہیں، اور اگر یہ ضرورتیں پوری نہ ہوں تو ایک انسان کا زندہ رہنا، اس کا پرسکون رہنا محال ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ایک انسان کے اندر پانی کی پیاس ہوتی ہے، خوراک کی بھوک ہوتی ہے، اسی طرح ہی ایک انسان کے اندر جو ہے وہ اچھائی کی، احساس کی، پیار کی بھوک بھی ہوتی ہے، اور اگر یہ پوری نہ ہو تو ایک انسان بے چین رہنے لگتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک انسان کے اندر برائی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، الٹا برائی جو ہے وہ ایک طرح سے انسان کی نیچر کے خلاف ہوتا ہے۔ جو شخص بھی برے عمل کرنے لگتا ہے وہ اندر سے بے چین رہنے لگتا ہے۔ میں پہلے بھی اس پر بات کر چکا ہوں، میں آج پھر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کے اندر اچھائی کی جو بیسک وجہ ہے وہ اس کی سیلفشنس ہے۔ انسان کو نہیں غرض دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، انسان کو صرف اپنی ذات کے ساتھ غرض ہے۔ اس کو نہیں پتا تکلیف کیا ہوتی ہے جب تک وہ خود اس کو محسوس نہ کر لے۔ تو اس کا کام صرف اپنی تکلیف کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، خود کو تکلیف سے بچانا ہے، خود کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، خود کی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ اور یہ سب چیزیں جو ہے نا، ان میں نیگیٹیوٹی کہیں پہ بھی نہیں ہوتی۔ وہ صرف خود کو پیار کرنا چاہتا ہے، خود کا احساس کرنا چاہتا ہے، خود کی خواہشات کو، ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن برائی آتی ہے، برائی تب آتی ہے جب نیگیٹیوٹی اس کے ارد گرد ہو، جب وہ ڈر محسوس کرنے لگے کہ لوگ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، جب ارد گرد انوائرمنٹ سے اسے جو ہے نا وہ خطرہ محسوس ہونے لگے، تو پھر وہ نیگیٹو سوچنے لگتا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھیں کہ ایک پوزیٹیو، ایک احساس کرنے والی، ایک سمجھنے والی انوائرمنٹ کا، یا اپنے ارد گرد لوگوں کی ہمیں کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ایک انسان ایک انڈرسٹینڈنگ انوائرمنٹ میں رہتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی پوزیٹیو سوچنے لگتا ہے، وہ نیگیٹو سوچتا ہی نہیں ہے۔ انسان برا سوچنا تب شروع کرتا ہے، نیگیٹو سوچنا تب شروع کرتا ہے جب وہ خود اندر سے انسیکیور ہوتا ہے، جب وہ ولنریبل فیل کر رہا ہوتا ہے، اپنے ارد گرد انوائرمنٹ سے وہ سیکیور نہیں ہوتا، تب وہ نیگیٹو سوچنا شروع کرتا ہے، نیگیٹو عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک پوزیٹیو، ایک انڈرسٹینڈنگ انوائرمنٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تو ہمیں کولیکٹیولی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک ایسی انوائرمنٹ رکھیں جو کانسٹنٹلی ہم ایک دوسرے کو جج نہ کریں، بلکہ سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور دوسرا، ہمارے جو پرسنل بیہیویئر ہیں وہ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہونے چاہیے، وہ دوسروں کو جو ہے نا وہ سمجھنے والے ہونے چاہیے، دوسروں کی مدد کرنے والے ہونے چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ ایک انسان کو صرف خود سے غرض ہے، وہ صرف اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو ہر وہ چیز اچھی لگنے لگے جو دوسروں کے پاس ہے۔ اس کی خواہشات پر کوئی کنٹرول تو تب ہوتا ہے نا جب انسان خود انہیں کنٹرول کرنا لگے، ورنہ تو وہ بڑھتی جائیں تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس اپنے پاس ہو وہ چیز، لیکن پھر بھی جو دوسروں کے ہاتھ میں چیز ہے وہ اسے زیادہ اٹریکٹ کرنے لگے، وہ کہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے ہر چیز چاہیے۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ میں دوسروں سے بڑھ کر ہوں، میں دوسروں سے بہتر ہوں، مجھے جو ہے نا ہر چیز ملنی چاہیے، اور دوسرے سب لوگ جو ہے نا وہ میرے سے نیچے۔ ایک انسان جب خود غرضی کی ایک انتہا تک پہنچتا ہے تو اس کی سوچ ایسی بھی ٹرن ہونے لگتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک ایکسیپٹنگ انوائرمنٹ چاہیے جو ایک انسان کو ایک جو ہے نا وہ پوزیٹیو جو ہے نا سیکیورٹی دے، تاکہ وہ اچھا سوچے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کو یہ بھی احساس دلانا ہے کہ یہ جو ایکسیپٹنگ انڈرسٹینڈنگ انوائرمنٹ ہے یہ بالکل انکنڈیشنل نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں آپ کو ہر صورت میں ایکسیپٹنس ملے گی، آپ کو ہر صورت میں جو ہے نا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، نہیں۔ اس میں کچھ کنڈیشنز ہوں گی۔ بس اتنا ڈر ہوگا کہ انسان جب تک جو بھی اس ایکسیپٹنگ انوائرمنٹ کا ایک رول آف کنڈکٹ ہے، جب تک آپ اس کو فالو کرتے رہیں گے آپ کو ایکسیپٹنس ملے گی، آپ کو انڈرسٹینڈنگ ملے گی۔ لیکن جب آپ اس رول آف کنڈکٹ جو بھی ایکسیپٹیبل ہے اس سے باہر نکلنے لگیں گے، ٹرانسگریس کرنے لگیں گے، اپنے رویے کو چیک نہیں رکھیں گے، تو پھر آپ کو یہ انوائرمنٹ نہیں ملے گی۔ بس اتنا سا ڈر چاہیے۔ ڈر زیادہ ہوگا تو انسان جو ہے نا وہ بہت زیادہ انسیکیور فیل کرنے لگے گا، پھر انسان نیگیٹو بہت زیادہ سوچنے لگے گا۔ اس لیے ڈر کی جو کوانٹٹی ہے وہ بہت محدود ہے، وہ صرف اس حد تک ہونی چاہیے کہ ایک انسان کو پتا ہو کہ یہ جو بھی ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایکسیپٹنگ انوائرمنٹ اسے ملا ہوا ہے یہ صرف تب تک ہے جب تک وہ خود کو چیک رکھے گا۔ اگر وہ خود کے اوپر سے یہ چیک ہٹا دے گا تو پھر اسے یہ انوائرمنٹ بالکل نہیں ملے گی۔ تو
یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک انسان کے اندر ضرورت کس چیز کی ہے، کہ انسان اچھائی ہی کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ برائی کی طرف بڑھتا ہے تو وہ اپنے ڈر کی وجہ سے بڑھتا ہے، اوبویسلی اپنی خواہشات کی وجہ سے بھی بڑھتا ہے، لیکن وہ بھی اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں۔ ایز ان ایم ان کا بھی کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہوتا، خود کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ خود کو فائدہ پہنچاتے پہنچاتے انسان دوسروں کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ ایز لانگ ایز ہم جو ہے نا ایک ایسی انوائرمنٹ مینٹین رکھیں جہاں پر اسے ایکسیپٹنس ملے، انڈرسٹینڈنگ ملے، ساتھ ساتھ اس کی ضروریات جو ہے نا ان کا خیال رکھا جائے، تو انسان جو ہے اپنے رویے کو خود ہی بہتر رکھتا ہے۔ لیکن ابھی ہم اس سیریز پر بات کر رہے تھے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول یور مائنڈ، اس میں جو ہے نا بات کر رہا تھا کہ ایک انسان اپنے بیہیویئر کو، غلط رویوں کو بھی کس طرح جسٹیفائی کر لیتا ہے، اور اس میں ہم کچھ ہیورسٹکس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے ہم فردر آگے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ ابھی مجھے اجازت دیں، السلام علیکم۔